السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 137، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کہ وہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ وہ ہدایت دے انہیں راستے کی۔ اب جو ہے کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کہ وہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ تو بیسیکلی یہاں بات ہو رہی ہے منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ منافق جو ہیں جن کی نظر میں دین کوئی اہم چیز نہیں ہوتی، اور وہ صرف جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اور دین کو جو ہے کھیل تماشا بنا کے رکھتے ہیں، جدھر فائدہ نظر آیا بس ادھر ہی چل پڑے۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کی۔ یہ منافق بیسیکلی کیسے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پر کھڑے ہو کے، جیسے کہ سورہ حج میں بھی آتا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ فائدہ اندر جانے میں ہے تو اندر کو چلے جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں باہر نکل جانے میں فائدہ تو باہر نکل جاتے ہیں منافق لوگ۔ یعنی کہ جب فائدہ نظر آیا تو مسلمانوں سے جا کے مل گئے، اور جب لگا خطرہ ہے تو کافروں سے جا ملے، باہر آ گئے۔ تو ان کا یہ دین اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا انہوں نے۔ تو کفر سے یہاں مراد یہ نہیں کہ وہ کھلے طور پہ اعلان کر دے کہ ہم تو مرتد ہو گئے، ہم تو کافر ہو گئے، ہے نا، بلکہ ان کے کفر کا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کے اقوال سے پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے نا، پہلے ایمان لاتے ہیں، ایمان لے آئے لیکن پھر اطاعت نہیں کرتے، تو کیا ہوا؟ کفر کیا۔ پھر جب اپنا فائدہ نظر آتا ہے انہیں تو پھر بات مان لیتے ہیں، یعنی کہ پھر ایمان لے آتے ہیں، لیکن پھر جب اگر پھر کوئی مشکل نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں تو پھر انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ پھر کفر کیا انہوں نے، ہے نا، اور فائنلی کفر پر ہی وہ قائم رہے اور اسی میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اسی میں ثم ازدادوا کفرا، یعنی کہ وہ کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، پھر ان میں کوئی مسلمانوں والی صفت نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کہ وہ بخش دے انہیں، اور بخشش بھی نہیں ہوگی، اور کیا نہیں ہوگا؟ ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ وہ ہدایت دے انہیں راستے کی۔ کون سے راستے کی؟ سیدھے راستے کی، حق کے راستے کی، انہیں ہدایت نہیں ملنے والی پھر۔ کیونکہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر جو ہے ایمان لے آئے پھر کفر کر دیا، اور کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، اور اسی پر ان کا اختتام ہوا۔ اس لیے ان کا جو پچھلا ایمان لانا تھا وہ ان کو فائدہ نہیں دے گا، ان کا حساب کتاب جو ہوگا پھر جو ان کے کفر کے اعتبار سے جن پہ ان کا اختتام ہوا اسی پہ بیسڈ ان کا حساب کتاب ہوگا، اور دنیا میں اللہ ان پر پھر ہدایت کے راستے بند کر دے گا ایسے لوگوں پر۔ ایسے لوگوں کو پھر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ان کے اس کردار کی وجہ سے، جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں اس آیت سے؟ کیا کیا سبق ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ انسان کو بہت ہی زیادہ اللہ کے دین پر مخلص ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، ڈگمگانا نہیں ادھر ادھر۔ پھر کوئی بھی نیکی کا کام کریں بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن استقامت کے ساتھ کریں، استقامت بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے نا، تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر غلطیوں پہ اصرار نہ کریں۔ غلطی ہو جائے فوراً توبہ کریں، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہے نا، اصلاح کریں اپنی۔
اور یہ بھی بات پتہ چلی ہے کہ انسان کا اختتام جس حال میں ہوگا اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا، جس حال میں انسان مرے گا اسی پر اٹھے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے نیکی کے راستے پر رہے، بھٹکے نہ ادھر ادھر۔ اور کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کفر جو ہے نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے نا؟ یہ سب باتیں ہمیں پتہ چلی یہاں سے۔ نیکسٹ آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آیت 138، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، بشر خوشخبری دے دیجئے، المنافقین منافقوں کو، بان کہ بے شک لہم ان کے لیے، عذابا عذاب ہے، علیما دردناک۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ بشر، بشر کہتے ہیں خوشخبری دینے کو، اور بشارت کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ بشارت بیسیکلی کوئی ایسی خبر جسے سن کر چہرے کا رنگ بدل جائے، یا تو چہرے کا رنگ کھل جائے، چل جائے اس پہ رنگ، یا پھر رنگ اتر بھی جائے، تو یہ ہوتا ہے بشارت۔ اور ویسے تو عموماً بشارت خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دیکھیں نا یہاں منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے، حالانکہ یہ خوشخبری تھوڑی ہے دردناک عذاب کی، ہے نا؟ تو یہاں پہ علماء کا کہنا ہے کہ منافقین کے لیے بشارت ورڈ اس لیے یوز ہوا ہے کہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے بیسیکلی، کیونکہ منافق جو تھے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے دین کا، اس کے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، یعنی کہ ان کو عذاب کی خبر دیتے ہوئے بشارت کا لفظ استعمال کرتا ہے یہاں پہ اللہ، اسی لیے کہ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ان کو، منافقوں کو، کہ اگر تم سچا ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم اسلام کا ساتھ نہیں دو گے ہر حال میں، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، تو پھر انجام بہت برا ہونے والا ہے، دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ نیکسٹ آیت 139، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، الذین یتخذون، وہ جو بنا لیتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ چاہتے ہیں پاس ان کے عزت، فإن العزت، تو بے شک عزت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری۔ اب ایک اور نشانی بتائی جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، منافقوں کی نشانی ہے یہ، کہ یہ لوگ جو ہیں مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، یعنی کہ حقیقت میں یہ کافروں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ان لوگوں کی جو تھی منافقت سب سے پہلے کب ظاہر ہوئی تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد، ہے نا، جب مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح ملی تھی اور خوب سارا مال غنیمت بھی ملا تھا، تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہاں اتنی فائدہ ہے یہاں، تو مال غنیمت بھی مل رہا ہے، تو یہ سب مسلمان بن گئے، اور کیونکہ ان کو اس میں فائدہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن یہ منافق کیونکہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے، مسلمانوں کے بھی بن کر رہتے ہیں، اور یہ کافروں سے بھی دوستیاں اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ جب اکیلے میں یہ کافروں کے پاس ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں بس، جب ہم ان سے آہنگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی منافق کا جو نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ ہوتی ہے فتح، غلبہ حاصل کرنا۔ تو جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اسلام کا، مسلمانوں کا جو ہے غلبہ ہو رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں ان کی ہمدردیاں منافقوں کی کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ دنیاوی مفادات، غلبے، فتح، ہے نا، مال غنیمت، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں منافق؟ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمانوں سے جڑ کر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ان پہ اگر مسلمانوں کی شکست ہوئی یا کوئی پریشانی آئی تو پھر فیوچر میں ہمارا جو فیوچر ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، کافروں کو بھی دوست بنا کر رکھتے ہیں ایز اے بیک اپ۔ تو یہ بیسیکلی منافقوں کی اللہ سے بدگمانی کی دلیل ہے، کیونکہ ان کا اس طرح سے سوچنا اور اس طرح سے کافروں سے دوستی رکھنا۔ اور دوستی کیسے لگاتے ہیں، یہ کس طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں ان کی کافروں سے، مطلب یہ کہ کس طرح دوستی نبھاتے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ جو ہیں کافروں کو مسلمانوں کے راز دیتے ہیں جا کر، ہے نا، پھر ان کی ترقی، کافروں کی ترقی اور غلبے کے لیے ان کی ہیلپ کرتے ہیں،
مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یہ منافق، کافروں کی مدد کرتے ہیں، چاہے اسلحہ سے کریں یا ان کی حوصلہ افزائی کر کے کریں یا ان کو مدد پہنچا کے کریں، تو اس طرح سے یہ ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، اور پھر جو کفر کے طور طریقے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، ان میں جا کر شامل ہوتے ہیں، تو یہ سب ہوتا ہے دوستیاں لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت؟ اللہ تعالیٰ ان منافقوں سے سوال کے انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو کافروں کو دوست لگاتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، تو کیا یہ ان سے عزت ڈھونڈتے ہیں، ان کے پاس یہ عزت تلاش کرتے ہیں کہ ان سے دوستی کر کے انہیں دنیا کے فائدے مل جائیں گے، دنیا کی عزت ان کی بن جائے گی، کوئی بڑے عہدے مل جائیں گے، ان کو مضبوطی حاصل ہوگی دنیا میں؟ عزت کا ورڈ بیسیکلی ہم اردو میں صرف عزت کے طور پر لیتے ہیں، لیکن عربک میں اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ہے نا؟ عزت کے جیسے معنی آتے ہیں، عزت کے ٹرمز میں بھی آتا ہے وقار، غلبہ، قوت، مضبوطی، یہ سب اس کے معنی آتے ہیں، ایک اقتدار کا مل جانا، قوت حاصل ہو جانا، طاقت مل جانا، مضبوطی حاصل ہو جانا، تو یہ سارے ٹرمز اس میں آپ لگائیں کہ وہ عزت ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، اللہ ہی تمام عزتوں کا مالک ہے، وہی حقدار ہے، اور وہی عزت دینے والا ہے جس کو وہ چاہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہے نا؟ اسی طرح سورہ فاتر آیت 10 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت سب اللہ ہی کی ہے۔ اسی طرح سورہ منافقون آیت 8 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے، اور لیکن منافق جانتے نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں یہ بات۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہی ہے اگر عزت چاہتے ہیں ہم تو سچا ایمان لے کر آئے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ ہاں وقتی طور پر مشکلاتیں آ رہی ہیں، لوگوں کی نظر میں ہماری عزت کم ہو رہی ہے، ہمیں کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے نا؟ تو کوئی بات نہیں، بس اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے ایمان پر، فائنلی عزت ملنے والی تو مومن کو ہی ہے، ایمان والوں کو ہی عزت نصیب ہونی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہے نا؟ سب سے زیادہ عزت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی نظر میں اسی کی ہے نا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے تقوی کے ساتھ، ہمیں بندوں کی نظر میں نہیں عزت بنانے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دیکھیں نا بندوں کے دلوں میں بھی عزت کون ڈالتا ہے انسان کی؟ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے نا۔ تو اس لیے ایمان کی پختگی لانے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اصل عزت حاصل ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں آیت 140۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں، ان یہ کہ اذا جب سمعتم سنو تم آیات اللہ اللہ کی آیات کو، یکفر بہا کفر کیا جاتا ہے ان کا، وَيُسْتَهْزَأُ اور مذاق اڑایا جاتا ہے بہا ان کا، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو نہ تم بیٹھو ساتھ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، غیری اس کے علاوہ، انکم بے شک تم، اذن تب، مثلہم ان جیسے ہوگے، ان اللہ بے شک اللہ، جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں سب کے سب کو۔ اب اس آیت میں بہت ہی اہم ہدایت ہے ہم سب کے لیے، دیکھتے ہیں کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیت کو، کفر کیا جاتا ہے ان کا اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا، تو نہ تم بیٹھو ان کے ساتھ۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس نے نازل کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا کتاب میں، یعنی کہ قرآن مجید میں، ہے نا، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھو جہاں اللہ کی آیات کا کفر کیا جاتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے،
یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. اور یہ بات آلریڈی نازل ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نازل کیا، یعنی کہ آلریڈی نازل کر چکے ہیں. کہاں کر چکے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں پڑھا تھا ہم نے، ہے نا. تو یہ بات جو ہے سورہ الانعام میں اتر چکی ہے یہ بات. اور سورہ جو ہے نا یہ الانعام، یہ سورہ بیسیکلی جو ہے نا ترتیب میں تو بعد میں آتی ہے، لیکن نزول پہلے ہوا تھا اس کا. کیونکہ دیکھیں آپ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء مدنی ہے اور سورہ انعام جو ہے مکی صورت ہے. تو آلریڈی یہ نازل ہو چکی تھی، یہ حکم آ چکا تھا. آپ پڑھیں گے اس کو سورہ انعام میں آیت 68 میں اس بات کو وہاں پر آیا ہے وَإِذَا رَأَيْتُمْ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یعنی کہ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں، تو اعراض کیجئے ان سے یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی بات میں سوائے اس کے. اور آگے فرمایا اور اگر بھلا دے شیطان آپ کو تو نہ آپ بیٹھیے یاد آنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں. یعنی کہ شیطان ہو سکتا ہے بھلا دے، پھر بھی آپ بیٹھے رہے انہی لوگوں کے ساتھ، لیکن جیسے یاد آئے تو فوراً اٹھ جانا وہاں چاہیے، ان لوگوں میں بیٹھے نہیں رہنے چاہیے ان ظالم لوگوں کے ساتھ. تو یہ بات آلریڈی نازل ہو چکی ہے. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں. تو یہ بات بتا چکے پہلے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے نا. اچھا جب تک کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، یعنی کہ یہ جو اپنا حرکت کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور کوئی اور بات کرنے لگے، جائز بات کر رہے ہیں تو ہاں بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور پھر بتایا اگر ان کے ساتھ تم بیٹھو گے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ انکم اذا مثلہم، تم بھی پھر انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، بے شک تم تب ان جیسے ہوگے. کیونکہ دیکھیں نا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا. اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے جن کا اس طرح کا اخلاق کردار ہے، تو تم بھی تو انہی کے نام سے پہچانے جاؤ گے نا، تم بھی انہی میں شمار ہوگے، تم بھی جانے جاؤ گے اسی طرح کی جیسے وہ کر رہے ہیں تم بھی ویسے ہی ہو. تو ایسے لوگوں کو دلی دوست مت بناؤ جو اللہ کے دیے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں. اب اس میں کچھ لوگ تو دیکھیں کھلے طور پر انکار کرتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں نہیں سود حرام نہیں ہے، جھوٹ جائز ہے، اور اس طرح کی نہیں یہ بات تو آج کے زمانے میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ حکم تو آج کے زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ تو پرانے زمانے کے لیے تھا. اس طرح کی بات جو کرتے ہیں کھلے طور پر انکار کرتے ہیں جو آیتوں کا. اور بعض لوگ جو ہیں کھلے طور پر انکار تو نہیں کرتے لیکن دین کو جو ہے وہ اس کے بارے میں سیریس بھی نہیں ہوتے ہیں، مذاق کا رویہ رکھتے ہیں دین کے بارے میں، دین کو کھیل بنا کے رکھتے ہیں، ہے نا. طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ورنہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے. حکم دے رہے اللہ تعالیٰ، منع کر رہے ہیں. کیونکہ اگر منع کرنے کے باوجود بھی، اس حکم کو جاننے کے باوجود بھی تم ان کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہو جاؤ گے اور تم انہیں کرنے دے رہے ہو اس محفل میں ایسی باتیں، روک بھی نہیں رہے ہو، اور تمہارے روکنے کے باوجود بھی اگر وہ جو ہے کام کو کرے جا رہے ہیں پھر بھی تم ان کے ساتھ بیٹھے رہ رہے ہو، تو کیا ہے تم بھی ان کے اس گناہ میں برابر کے شریک ہو جاؤ گے. گناہ کے اعتبار سے تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا سبق ہے اس میں؟ بھلے ہی تم بہت نیک ہو، توحید پر ہو، لیکن اگر ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہو جہاں اللہ کی آیت کا کھلا کفر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ کافروں کی محفلیں ہوتی ہیں ان کے تہوار میں جا کر شامل ہو رہے ہو یا جو بھی ہے، یا جہاں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، شرکیہ کام کرے جا رہے ہوتے ہیں، دین کا طرح طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، بدعتوں کی محفلیں ہوتی ہیں، یا سنت جہاں سنتوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، کفر اور فجور اور فسق اور فجور کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، گناہوں کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ جو ہے انہی میں جا کر بیٹھتے ہو اور لوگوں کو نصیحت بھی نہیں کرتے ہو، روکتے بھی نہیں ہو، ہے نا. تو پھر آپ اگر ایسی محفلوں میں بیٹھو گے تو آپ انہی کے جیسے ہو، انہی میں شمار ہو گے آپ. پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے. پھر آگے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے کافروں کو بھی اور منافقوں کو بھی جہنم میں، سب کے سب کو ایک ساتھ. ہم یہاں دیکھیں کافروں کی بھی بات آئی اور منافقوں کی بھی.
منافق کیا کرتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے، اور کافر کفر کرتے ہیں آیات کا. دونوں کا یہاں ذکر آ گیا ابھی جو پیچھے بات ہو رہی تھی. اب جیسے ان منافقوں کی جو ہے دنیا میں کس کے ساتھ دوستیاں تھیں؟ کافروں کے ساتھ دوستیاں تھیں. جس طرح یہ دنیا میں ایک ساتھ تھے، اسی طرح آخرت میں بھی یہ ایک ساتھ جہنم میں جمع ہونے والے ہیں. یہ تعلق پھر جہنم تک رہنے والا ہے، وہاں پہ ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ایک ساتھ سب کے سب کو. آگے پڑھتے ہیں آیت 141. الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں. فَإِن كَانَ لَكُمْ، پھر اگر ہو تمہارے لیے فتح من اللہ، کوئی فتح اللہ کی طرف سے. قالوا، وہ کہتے ہیں الم کیا نکن تھے ہم معکم، ساتھ تمہارے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ. قالوا، وہ کہتے ہیں الم کیا نہیں نستحوذ، ہم غالب آنے والے تھے علیکم تم پر. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں مومنوں سے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو بس اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ. اب کیا بات پتہ چلی ہے اس میں؟ مزید اس میں منافقوں کی خصلتیں ہمیں معلوم پڑ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں. الذین یتربصون بکم، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بات منافقوں کی ہو رہی ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. یہ منافق ہیں اور یہ تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں کہ کب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے، کب کوئی مصیبت پہنچے تو ان لوگوں کو، کب مسلمانوں کو. پھر آگے فرمایا کہ پھر اگر ہو تمہارے لیے کوئی فتح اللہ کی طرف سے. اور دیکھیں اللہ کی طرف سے فتح آتی ہے کہ کیا بات پتہ چل رہی ہے نا، من اللہ، اللہ کی طرف سے. فتح، کامیابی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کی عطا ہے، یہ اپنے فضل سے وہ عطا کرتا ہے. انسان کو کبھی اپنے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے کہ میں نے ایسے کیا تو یہ ہوا، یہ کام بنا، ہے نا. اللہ کی طرف سے فتح ہوتی ہے. تو فرمایا پھر اگر ہو تمہارے لیے کوئی فتح اللہ کی طرف سے. قالو، وہ کہتے ہیں، کون وہ؟ منافق لوگ کیا کہتے ہیں؟ الم نکم معکم، کہ کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ. مطلب جب مسلمانوں کو فتح پہنچتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو یہ منافق جو ہیں مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور اپنی وفاداریاں جتاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جو فائدہ ملا ہے مسلمانوں کو اس میں اپنا بھی حصہ لگا لیتا کہ اس لیے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن کیا آگے کیا بتا رہے ہیں؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ. اب اس میں غور کریں، مسلمانوں کے لیے بات آئی ہے فتح، کوئی فتح، کہ مسلمانوں کے لیے اگر اللہ کی طرف سے فتح ہو. اور یہاں بات آئی ہے لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، کافروں کے لیے کوئی حصہ. نصیب، حصہ، مقرر شدہ حصہ، یعنی کہ نصیب کا لفظ آیا کافروں کے لیے کہ بس یہ ایک حصہ ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے تھوڑا سا فائدہ ان کو مل رہا ہے. اگر دنیا میں بھی فائدے مل بھی رہے ہیں تو کچھ ہے نا. تو یہ تھوڑا غور کرنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، منافق کی بات ہو رہی ہے کہ منافق کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے تم پر اور ہم بچا رہے تھے تمہیں مومنوں سے. نستحوذ یعنی کہ کسی پر غلبہ اور تسلط حاصل کرنا، گھیرے میں لے لینا. یعنی کہ یہ منافق جو ہیں وہ کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ میں تم پر غالب آ جاتے، لیکن ہم تم کو بچا رہے تھے مومنوں سے، ہم تو تمہارا دفاع کر رہے تھے جنگ میں، ہم مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اور یہ منافق کرتے بھی تھے اس طرح سے. کیا کرتے تھے یہ کافروں کو کیسے بچاتے تھے؟ ایک تو مسلمانوں کی خبریں جو ہے جاسوسی کر کے جو ہے ان کو کافروں کو پہنچا دیتے تھے، اور مومنوں کو جنگ میں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جاتے تھے. آپ جنگ احد میں دیکھ چکے ہیں نا منافق کس طرح سے واپس چلے گئے تھے اور ان کو مسلمانوں کو جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا.
تو آگے فرمایا بس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب فیصلے کر دے گا، سارے راز، سب جھوٹ، سب غداریاں سب کھل جائیں گی، سامنے آ جائیں گی اس دن۔ اور اسی میں پھر اور کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ۔ قیامت کے دن کامیابی اصل کس کی ہے؟ مومنوں کی ہی ہے، انہی کا غلبہ ہے۔ اس دن منافقوں کافروں کو اللہ تعالیٰ غلبہ نہیں دینے والا کوئی بھی۔ سبیلا جو ہے، سبیل سے مراد یہاں کیا ہے؟ دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے۔ یعنی کہ کافروں کے پاس یا منافقوں کے پاس مومنوں کے خلاف اس دن کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ قیامت کے روز غلبہ مومنوں کا ہی ہوگا۔ اور ایک اور معنی اس کا کیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر کافروں کو اس انداز سے کبھی غلبہ نہیں دے گا کہ جس سے کافر لوگ امت مسلمہ کو بالکل ختم کر دے، ملیامٹ کر دے زمین سے، بالکل ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اور لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومنوں کو تو کامیاب کرے گا دنیا میں بھی، ہے نا؟ ایک جگہ آپ کو سورہ غافر آیت 51 میں آتا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کیا فرمایا ہے سورہ غافر آیت 51 میں؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یقیناً ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی رسولوں کی، جو پیغمبر آئے ہیں اور ان پر جو ایمان لائے ہیں، ان کی مدد کی جائے گی۔ لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ کبھی جو ہے مومنوں کی مدد نہیں آ رہی ہوتی ہے، کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور جیسے آج بھی ہے نا؟ اور جنگ احد میں بھی ہم نے دیکھا تھا۔ تو ایسا ہونے کا کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کہ مومن جو ہے دنیا میں ناکام ہو جائے، یا ناکام ہو رہے ہیں آج جیسے ہم دیکھتے ہیں؟ تو بیسیکلی اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی خود کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کا وہ ایمان ہی نہیں رہا جس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج مسلمان دیکھیں کس طرح کے شرک اور بدعات میں جو ہیں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہے اللہ کے وعدے تو دیکھیں بالکل سچے ہیں، کمی ہے تو ہم مسلمانوں میں کمی ہو گئی ہے، اس لیے جو ہے ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعهم، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں، وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، طرف نماز کے، قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، انتہائی سستی سے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، نہیں وہ یاد کرتے، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا وہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہاں دیکھیں منافقوں کی پھر بات آ رہی ہے، بے شک منافقین وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ صدقات بھی دیں گے، لیکن دل کے اندر ان کے سچا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا تھا، کیا فرمایا تھا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، اللہ کو وہ دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی دھڑکنوں بلکہ پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن منافق اپنی جہالت اور کم عقلی کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مسلمانوں کو، مومنوں کو دھوکہ دے دیا، اسی طرح اللہ کو بھی دے دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں، وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں دھوکہ دینا، نعوذ باللہ،
ایسا نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی دھوکہ دینے والا، اس کا کیا مراد ہے، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان منافقوں کو جو ہے نا ڈھیل دے رکھی ہے، ان کی منافقت پر ان کو چھوڑا ہوا ہے، اور ان کی رسی جو ہے دراز کر رکھی ہے، جو کر رہے ہیں کرنے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور منافق سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت کامیاب ہیں، ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، وہ دھیرے دھیرے اپنے برے انجام کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو بات آ رہی ہے، خادعہم، دھوکہ دینے والا ہے انہیں. اور علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کو ان کی منافقت پر چھوڑے رکھنا ہی اللہ تعالیٰ کو ان کا دھوکہ دینا ہے. اور دیکھیں نا قیامت کے روز کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ شروع میں جو ہے منافقوں کو بھی نور عطا کریں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد وہ بجھ جائے گا. تو یہ کیا ہے، یہ ہے خادعہم وہو خادعہم، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں. ٹھیک ہے. اور کیا علامت ہیں منافقوں کی، آگے بتایا جا رہا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں طرف نماز کے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے. کسالہ، کسلان کی جمع ہے. ان کا جو ہے نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اذان ہوئی تو لگتا ہے جیسے کتنا بھاری مصیبت آن پڑی سر پہ. مسجد بھی جا رہے ہیں، ان کو لے جایا جا رہا ہے تو سستی کے ساتھ جاتے ہیں، جیسے دھکیل دھکیل کر ان کو لے جایا جا رہا ہو. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے پتہ نہیں کتنا بوجھ پڑ گیا، کتنا بھاری کام کرنا پڑ رہا ہے. اور جب امام صاحب جو ہے سلام پھیریں گے، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کب پھیریں گے سلام، کب میں چھوٹوں گا. تو یہ جو نماز ہوتی ہے نا منافقوں پر بہت بھاری ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا نا ان کے بارے میں کہ منافقوں پر 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، عشاء کی اور فجر کی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی صفات منافقوں کی، کہ جب نماز کی طرف آتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، بہت ہی سستی کے ساتھ. وہ کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے، قاموا کسالہ. اور کیا صفات ہے ان کی، یراؤن الناس، وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، مطلب ان کے دل میں تو تقویٰ نہیں ہے، دل میں تو جو ہے اللہ کی یاد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو وہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے، جب منافقوں کو نماز پڑھنا اتنا بھاری پڑتا ہے تو پڑھتے ہی کیوں ہیں وہ. تو دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نماز کیا تھا، نماز مسلمان کی پہچان تھی. اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو دین سے خارج قرار کر دیا جاتا اور پھر ان پر مصیبتیں پڑ جاتی. تو اس لیے اس دور میں ان منافقوں کو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی تھی، تاکہ ان کی گنتی پھر مسلمانوں میں ہو اور وہ مسلمانوں والے فائدے بھی اٹھا سکیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ہم فجر یا عشاء کی نماز میں کسی کو نہیں پاتے تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے. کون سی بدگمانی، کہ کہیں وہ شخص منافق تو نہیں ہو گیا، کیونکہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے نا منافقوں پہ، ان کو معلوم تھا، تو بدگمانی کا شکار ہو جاتے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے تھے کہ جماعت سے صرف دیکھیں وہی پیچھے رہتا تھا جو پکا منافق ہوتا تھا. اور آج حال دیکھیں مسلمانوں کا کیا ہے. اس زمانے میں جو پکا منافق ہوتا تھا وہ صرف جماعت سے پیچھے رہتا تھا، اور آج تو بس اکا دکا جاتے ہیں. باقی کا حال کیا ہے ہم خود ہی دیکھ لیں آج. اور کیا صفات ہے، ایک تو ہو گیا دکھاوے کی نماز، پھر کیا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر بہت تھوڑا. یہ اور صفات دیکھیں نا. اب یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کیسی نماز پڑھ رہے تھے، ایک تو سستی سے جا رہے تھے نماز کے لیے، اور کیا تھے کہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہے تھے. تو بات ہو رہی تھی کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تو بہت تھوڑا یاد کرنے سے کیا مراد ہے. ایک تو یہ ہے اس سے مراد بہت تھوڑے سے کہ دل سے ذکر نہیں کرتے، بس اوپر اوپر سے زبان چلا لیتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی نماز کیسی ہوتی ہے، وہ یہی کوشش میں رہتے ہیں کہ جلدی جلدی ٹھونگے مارے اور نماز ختم ہو اور اٹھ لیں. اللہ کا ذکر کتنا ہوگا اس میں، نہیں ہوگا نا.
ایک تو دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے بھی ان کے ذکر اصل ذکر تو کر نہیں رہے ہیں، صرف دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا پڑھتے بھی ہیں تو جلدی جلدی پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صرف زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دماغ ان کا کہیں اور ہوتا ہے، متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ساری صفت ہیں منافق کی. ٹھیک ہے. لیکن مومن کیسے ہوتی ہے، مومن کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ وہ دیکھیں نا کتنی توجہ سے وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ہے نا. نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پورا اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ ہر ایک رکن پورا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا. نماز جو مومن کی نماز ہوتی ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ خوشی پہنچا رہی ہوتی ہے مومن کو کہ ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے. مومن تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اور نماز میں بھی خوب خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے سچے دل کے ساتھ، اور اپنے اول وقت پہ نماز پڑھتا ہے مومن، سستی کے ساتھ دیر کر کے نہیں پڑھتا ہے جیسے کہ منافق پڑھتے ہیں. منافق کی نماز کی مثال کیسے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی بیسیکلی مثال دی ہے منافق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات کہی، تل کا صلاۃ المنافق، تل کا صلاۃ المنافق، تل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. کون سی نماز؟ جو بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان آ گیا ہے، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. دیکھیں یہ اس طرح کی نماز منافق کی نماز. ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں، ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ جتنی بھی صفات بتائی ہیں ان آیتوں میں، جائزہ لے کہ میرے آپ کے اندر تو موجود نہیں ہے. ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے رویے کیسے ہیں، اور اگر یہ باتیں ہمارے اندر ہیں تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں ہم سب، میں بھی اور آپ بھی. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 143. 143 میں فرمایا جا رہا ہے مذبذبین بین ذالک، متذبذب ہے درمیان اس کے، لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، نہ طرف ان لوگوں کے اور نہ طرف ان لوگوں کے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے بھٹکا دے اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ. مذبذبینہ، متذبذب نیا ورڈ ہے آپ کے لیے، ہے نا. زب کہتے ہیں دھکے دینے کو، متذبذب یعنی کہ جدھر جائیں ادھر سے دھکے پڑیں. تو یہ منافق جو ہیں متذبذب ہے، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاماڈول ہے، متردد ہے، نہ تو انہی لوگوں کی طرف ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف ہے، یعنی کہ نہ ہی تو پورے مومن ہیں یہ اور نہ ہی پورے کافر ہیں، نہ تو مومنوں کے سچے ہیں نہ ہی یہ کافروں کے سچے ہیں. کبھی تو ان سے دوستی کر رہے ہیں، کبھی ان سے دوستی کر رہے ہیں، جدھر فائدہ نظر آیا ادھر لڑک گئے. تو ان منافقوں کو نہ تو مومن ہی اپنا سمجھتے ہیں اور نہ ہی کافر ہی اپنا سمجھتے ہیں. تو یہ متذبذب ہے دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. پھر جو ہے یہ منافقت کو آپ جانتے ہیں نا، منافق کیسا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بدترین شخص اس کو پاؤ گے تم جو کہ 2 رخا ہو، 2 چہرے والا ہو. ان کے پاس آئے تو ان کسی کا ہے، ان کے پاس جائے تو ان کسی کا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں منافق کی مثال دی گئی ہے. تو منافق کی مثال ایسی ہے جیسے ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بکری، جو 2 ریوڑوں کے درمیان کبھی ایک کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے کی طرف گھومتی ہے، اور کیوں جاری ہوتی ہے کہ میں کس سے ہوں، اس سے ہوں یا اس سے ہوں، وہ نہیں جانتی کہ کس کے پیچھے لگوں میں. تو یہ منافق کی پہچان ہوتی ہے، منافق کا کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو منافق ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے بھٹکا دے اللہ تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ. جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. جیسے کہ سورہ کہف آیت 17 میں بھی آپ پڑھتے ہیں فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر آپ اس کے لیے کوئی دوست، کوئی رہنما نہیں پاؤ گے. اسی طرح سورہ اعراف آیت 186 میں آتا ہے مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا. پھر اور دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کسی کو بنا بات کے گمراہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب انسان جو ہے خود جان بوجھ کر ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، گمراہی کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے نا،
وہ انسان چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت اس کو ملے، وہ ہدایت کے راستے پر چلے، بس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے ادھر 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 ادھر. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو اس گمراہی کے راستے پر چلنے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چلو تم جدھر جاؤ جا رہے ادھر جاتے رہو. تو اس لیے یہاں بتایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. تو کیا سبق ہے کہ سچا ایمان اسی کا ہے جب انسان سارے تردد چھوڑ کر سیدھے راستے پر چلنے لگے، اسی پر جم جائے، ہے نا. اور اللہ کی ہدایت اور مدد بھی تبھی آتی ہے جب انسان حق پر استقامت اختیار کر لیتا ہے اور متذبذب نہیں رہتا. تو یہ جو ہے نا ادھر ادھر بھٹکنا، اس کو چھوڑنا ہوگا، جم جانا ہے ایمان پر، سیدھے سیدھے راستے پر بس. ٹھیک ہے، چلیے آیت 144 پر آ جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان کے تجعلوا، تم بناؤ، للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی دلیل واضح. اب دیکھیں یہ بات آپ پہلے بھی بہت بار پڑھ چکے ہیں، یہ حکم بار بار آ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم لوگوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کو دوست مت بناؤ سوائے مومنوں کے. کافروں سے دلی دوستی مت رکھو. اولیاء، اولیاء جو ہے دلی دوست بنانا، ہمراز، مددگار بنانے کے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہاں ممانعت کر دی گئی ہے. تو مومنوں کے بجائے کافروں کو دوست بنانے سے منع فرما دیا گیا، ان کی صحبت، ان کی رفاقت اختیار کرنے سے، ان کی شدید محبت کے تعلق رکھنے سے، ان کے ساتھ مسلمانوں کے خفیہ حالات ان تک پہنچانے سے منع فرما دیا گیا ہے. اور یہ ڈیٹیل میں آپ سورہ آل عمران آیت 28 میں بھی پڑھ چکے ہیں پہلے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی کھلی دلیل بنا لو، اپنے خلاف تم حجت قائم کرنا چاہتے ہو اللہ کے پاس کہ تاکہ پھر وہ تمہیں سزا دے دے. تم جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے ہو تو اپنے خلاف دلیل قائم کر رہے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں سزا دے، اس لیے پہلے ہی تم کو آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دوستی مت رکھو ان سے، ورنہ جو ہے دلیل یا حجت قائم ہو جائے گی جس پر پھر وہ تم کو پکڑ سکتا ہے، تمہیں سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے آیت 145 میں، ان المنافقین فی درک الاسفل، بے شک منافقین درجے میں ہوں گے سب سے نچلے، من النار، آگ کے، ولن تجد لہم نصیرا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار. دیکھیں منافقین کا انجام کیا ہے، بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، استغفر اللہ. اور یہاں دیکھیں کیا بات آئی ہے، فی درک الاسفل، درک الاسفل، درک، درک کا مطلب کیا ہے، دیکھیں درک کہتے ہیں گہرائی میں جانا، اور درک آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، گہری سمجھ کو بھی درک کہتے ہیں نا، ادراک، علم کا ادراک. تو درک ہو گیا گہرائی میں جانا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے، درج، درج کہتے ہیں سیڑھی، اوپر چڑھنا، ہے نا. تو جنت کے لیے تو درجات استعمال ہوتا ہے، اور درک جو ہوتا ہے یہ جہنم کے لیے ہے نا، کیونکہ گہرائی نیچے گہرا پن اس کے لیے ہے نا، تو جہنم کے لیے کی گہرائیوں کے لیے درک استعمال ہوتا ہے. تو جہنم کے بھی 7 درجے ہوتے ہیں یا درک ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں، جہنم، پھر اس کے نیچے لظا، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، اور سب سے نچلا درجہ کیا ہے، حاویہ، سب سے نچلا حاویہ. تو فرمایا بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اور کیوں ہیں یہ لوگ وہاں پر، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے، دھوکے بازیوں کی وجہ سے، انتہائی بد اخلاقی، بد کرداری کی وجہ سے، ان کی خواہشات پرستی کی وجہ سے، ہے نا، مکر و فریب، دھوکہ دھڑی، ان سب کی وجہ سے وہاں ہوں گے سب سے نچلے گڑھے میں. اور دیکھیں نا جب دنیا میں انہوں نے گھٹیا باتوں پر راضی ہو گئے نا، تو آخرت میں بھی ان کو گھٹیا ہی ملے گا. پھر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو ہے یہ بات کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں سب سے نیچے ہوں گے منافقین. اور ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ منافقین کو دوزخ میں تابوتوں میں بند کر کے تالے لگا دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، دیکھیں کتنا برا انجام ہے منافقوں کا اگر ہم گہرائی سے سوچیں تو۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے آگے؟ اسی میں بتایا جا رہا ہے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ دنیا میں تو بھلے ہی مددگار مل جائیں لیکن قیامت کے روز کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا حمایتی نہیں آئے گا، کوئی ان سے ہمدردی کرنے نہیں آئے گا کہ ان کو جو ہے جہنم سے نکال سکے، اس دردناک عذاب سے ان کو نجات دلوا سکے۔ اس دن کوئی نہیں ملنے والا ان کو مددگار۔ لیکن ہاں آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، آیت 146 پہ آ جائیے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ تعالیٰ کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ ہیں ساتھ مومنوں کے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ، وَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتی اللہ، دے گا اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ منافق جیسے لوگوں کی بھی نجات پاسبل ہے، لیکن کب پاسبل ہے؟ وہ 4 شرطیں یہاں بتا دی گئی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط دیکھیں بتایا ہے الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، یعنی وہ جو اللہ کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے، اپنی جو گندگیاں رہی ہیں، جو ان کی باتیں رہی ہیں، کردار رہے ہیں، اس پہ جو یہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں اور شرمندگی محسوس کریں، ندامت محسوس ہو ان پر، اپنے ان کاموں پر، اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہو گئی توبہ۔ دوسری کیا ہے؟ وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، اپنے عقیدے کی، اپنے کرداروں کی، جو دل میں بیماریاں ہیں ان کی اصلاح کر لی، ہاں، اور بلکہ جو بگاڑ انہوں نے معاشرے میں پیدا کیا اپنی باتوں سے، اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ تو دوسری شرط ہو گئی اصلاح۔ پھر تیسری شرط کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کر لیا جس نے، اللہ کے دین کو، شریعت کو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا نا۔ تو قرآن اور سنت پر مضبوطی سے جو عمل پیرا ہوگا وہی گمراہ ہونے سے بچے گا، اور منافقت جو ہے دل سے نکل جائے گی، دل ہدایت سے روشن ہو جائیں گے۔ اس لیے تیسری شرط بتا دی گئی، مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ سے۔ اور چوتھی شرط دیکھیں کیا ہے؟ تو چوتھی شرط بتائی جا رہی ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے منافقت میں پڑھا تھا، کیا کرتے ہیں منافق؟ دکھاوے، ریاکاری ان کی خصلت ہوتی ہے، مطلب سارے اعمال بس دکھاوے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا، دل ان کا مخلص نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی نا، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہوگا، یہ چوتھی شرط ہے۔ جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے، نیتیں بھی خالص ہونی چاہیے، اس میں دل کے اندر جو نیتیں چھپی ہوتی ہیں، تو اپنی خواہشات کو جو پیچھے چھوڑے اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانے، صرف اس کی رضا کے لیے عمل کرے، لوگوں کی تعریف پانے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں جن سے منافق نجات پا سکتا ہے، درکے اسفل سے نکل سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ ہیں ساتھ مومنوں کے۔ اگر یہ اوپر والے 4 کام کر لیے تو وہ بھی مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی مومن ہو جائیں گے، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی شفقت اور مہربانی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول دیے، راستے بتا دیے، کہ کیسے وہ سچے مومن بن سکتے ہیں، کیسے جو ہے برے انجام سے بچ سکتے ہیں، اور پھر بتایا کہ وہ بھی مومنوں میں ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر دے گا بہت بڑا۔ اب وہ اگر پہلے سے ہی مومن تھے، خالص مومن تھے، یا پھر جو ہے منافق تھے اور پھر ایمان لیا ہے، سچا ایمان لیا ہے، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر لیا، تو وہ بھی مومن بن گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا ہوگا؟ اجر عظیم سے
نوازے گا. ٹھیک ہے. آیت 147 ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم اگر شکر کرو تم، وآمنتم اور ایمان لے آؤ تم، وکان اللہ شاکرا علیما اور ہے اللہ قدردان بہت علم والا. سبحان اللہ. دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا کرے گا اللہ، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ مراد ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا ہے. اگر تم نے شکر کیا اور تم ایمان لے آئے. تو یہاں بہت ہی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ دو صفات ہیں جو عذاب سے انسان کو بچا سکتی ہیں. کیا ہے وہ؟ ایمان اور شکر گزاری. اور شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ شکر گزاری سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ہم اس کو مانے کہ ہاں یہ نعمت ہے، اعتراف کریں، اقرار کریں، دل سے بھی اور زبان سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں ان نعمتوں پر، اور جو عمل سے بھی جو ہے اس کو ظاہر کریں، یعنی کہ ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں، حلال طریقے سے ان نعمتوں کو استعمال کریں. تو شکر گزاری. اور جو ہے آگے کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور ہے اللہ قدردان بہت علم والا. اللہ تعالیٰ شاکر ہے، قدردان ہے. کیسے؟ جو تھوڑے عمل پر بھی جو ہے زیادہ جزا دیتا ہے، اس کا بدلہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل کو بھی. تو اللہ تعالیٰ بہت شاکر ہے. وہ بندوں کے تھوڑے سے جو نیکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بدلے میں بڑھا کر بہت ہی زیادہ اجر دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہے؟ علیمن بھی ہے، علیمہ بھی ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا بھی ہے کہ کس نے کس مقصد سے کوئی کام کیا ہے، اس کی کیا نیتیں رہی ہیں اس کام کے پیچھے. اور اپنے اس علم کی بنا پر بندوں کو ان کے اعمالوں کی قدردانی کرنے والا ہے، جو کہ واقعی میں اس کے مخلص بندے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات. الحمدللہ. آپ کا پارا 5 کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.